بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 401 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 اور 34 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہدایت۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ترجمہ: اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، تفسیر میں آتا ہے اصل میں لفظ کرن استعمال ہوا ہے۔ بعض اہل لغت نے اس کو قرار سے ماخوذ بتایا اور بعض نے وقار سے۔ اگر اس کو قرار سے لیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ قرار پکڑو، ٹک رہو، ٹھہر جاؤ، اور اگر وقار سے لیا جائے تو مطلب ہوگا سکون سے رہو، چین سے بیٹھو۔ دونوں صورتوں میں یہ آیت کا منشا یہ ہے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے، اور گھر میں بہت سارے کام ہیں، اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، اور گھر سے باہر صرف بضرورت ہی نکلنا چاہیے۔ یہ منشا خود آیت کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہیں۔ حافظ ابو بکر بزار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں فرمایا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پا لے گی، وہ مجاہدین کے عمل کو پا لے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مجاہد دل جمی کے ساتھ اسی وقت تو خدا کی راہ میں لڑ سکتا ہے جبکہ اسے اپنے گھر کی طرف سے پورا اطمینان ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کی بیوی اس کے گھر اور بچوں کو سنبھالے بیٹھی ہو، اسے کوئی خطرہ اس امر کا نہ ہو کہ پیچھے وہ کوئی گل کھلا بیٹھے گی۔ یہ اطمینان جو عورت اسے فراہم کرے گی وہ گھر بیٹھے اس کے جہاد میں برابر کی حصے دار ہوگی۔ ایک اور روایت جو بزار اور ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں، جس کا ترجمہ عورت مستور رہنے کے قابل چیز ہے۔ جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر میں ہو۔ قرآن مجید کے اس صاف اور صریح حکم کی موجودگی میں اس بات کی آخر کیا گنجائش ہے کہ مسلمان عورتیں کونسلوں، پارلیمنٹوں کی ممبر بنیں، بیرون خانہ کی سوشل سرگرمیوں میں دوڑتی پھریں، سرکاری دفتروں میں مردوں کے ساتھ کام کریں، کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ تعلیم پائیں، مردانہ ہسپتالوں میں نرسنگ کی خدمات انجام دیں، ہوائی جہازوں اور ریل کاروں میں مسافر نوازی کے لیے استعمال کی جائیں، اور تعلیم و تربیت کے لیے امریکہ و انگلستان بھیجی جائیں۔ عورت کے بیرون خانہ سرگرمیوں کے جواز میں بڑی سے بڑی دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل میں حصہ لیا تھا، لیکن یہ استدلال جو لوگ پیش کرتے ہیں انہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا خیال اس باب میں کیا تھا۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے زوائد الزہد میں، اور ابن المنذر، ابن ابی شیبہ اور ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے، بڑی اہم روایت ہے جی، غور سے سنیں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی تو بے اختیار رو پڑتی تھی، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، کیونکہ اس پر انہیں اپنی وہ غلطی یاد آ جاتی تھی جو ان سے جنگ جمل میں ہوئی تھی۔ تو ایسی جو ہے نا اس طرح کی ریلیونسز نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایک اتنی بڑی قرآن کی آیت ہے اور ایک عمل جو ہے اس کی بیس پہ آپ ریلیونسی نکال لیں کہ جی آج بھی جائز ہے، جنگ لڑی تھی جی انہوں نے۔ اس کو یہ تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، اسلام کی تاریخ پڑھیں تاکہ سمجھ آئے، چیزوں کے معاملات سمجھ آئے۔ پھر آئے اور سابق دور جاہلیت کسی سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ تفسیر میں آتا ہے اس آیت میں دو اہم لفظ استعمال ہوئے،
جن کا سمجھنا آیت کے منشا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک ہے جی تبرج اور دوسرا ہے جاہلیت اولا۔ تبرج کے معنی عربی زبان میں نمایاں ہوئے، ابھرنے اور کھل کے سامنے آنے کے۔ ہر ظاہر برج سے آئی برج، ہر ظاہر اور مرتفع چیز کے لیے عرب لفظ برج استعمال کرتے ہیں۔ برج کو برج اس کے ظہور و ارتفاع کی بنا پر ہی کہا جاتا ہے۔ بادبانی کشتی کے لیے بارجہ کا لفظ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے بادبان دور سے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ عورت کے لیے جب لفظ تبرج استعمال کیا گیا تو اس کے 3 مطلب ہوں گے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے، دوسرے یہ کہ وہ اپنے لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرے، تیسرے یہ کہ وہ اپنی چال ڈھال اور چٹک مٹک سے اپنے آپ کو نمایاں کرے۔ یہی تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور اکابر مفسرین نے کی ہے۔ مجاہد، قتادہ اور ابن ابی نجیح کہتے ہیں کہ تبرج کے معنی ہے ناز و داد کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا۔ آج کی زبان میں جی کیٹ واک کہہ لیں جی اس کو انگریزی میں۔ مقاتل کہتے ہیں عورت کا اپنا ہار اور اپنے بندے اور اپنا گلے نمایاں کرنا۔ المبرد کا قول ہے یہ کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کرتے جن کو اسے چھپانا چاہیے۔ ابو عبیدہ کی تفسیر ہے یہ کہ عورت اپنے جسم و لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو۔ یہ تو جی ہو گیا تبرج کا معنی۔ آگے ہے جی جاہلیت۔ جاہلیت کا لفظ ہے قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ 3 جگہ اور استعمال ہوا ہے۔ ایک آل عمران کی آیت نمبر 154 میں جہاں اللہ کی راہ میں لڑنے سے جی چرانے والوں کے متعلق فرمایا گیا ہے اللہ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت کے سے گمان رکھتے ہیں۔ دوسرا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 میں جہاں خدا کے قانون کے بجائے کسی اور قانون کے مطابق اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے والوں کے متعلق فرمایا گیا کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ تیسرا سورہ فتح میں آیت نمبر 26 میں جہاں کفار مکہ کے اس فعل کو حمیت جاہلیہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انہوں نے محض تعصب کی بنا پر مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء نے کسی شخص سے جھگڑا کرتے ہوئے اس کی ماں کو گالی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے۔ ماں کی گالی دے دی، حضور نے کہا تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 کام جاہلیت کے ہیں۔ دوسروں کے نسب پر تان کرنا، کسی کی نسب، اس کی ذات نسل جہاں سے وہ چلتا آ رہا ہے اس پر تان کرنا، ستاروں کی گردش سے فال لینا اور مردوں پر نوحہ کرنا۔ ان تمام استعمالات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جاہلیت سے مراد اسلام کی اصطلاح میں ہر وہ طرز عمل ہے جو اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی اخلاق و آداب اور اسلامی ذہنیت کے خلاف ہے۔ اور جاہلیت اولا کا مطلب وہ برائیاں ہیں جن میں اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اور دنیا بھر کے دوسرے لوگ مبتلا تھے۔ اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرز عمل سے عورتوں کو روکنا چاہتا ہے، ہم واپس آ جائیں جی آیت پر، وہ ان کا اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلنا ہے۔ وہ ان کو ہدایت فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو کیونکہ تمہارا اصل کام گھر میں ہے نہ کہ باہر، لیکن اگر باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے جو کہ آ سکتی ہے تو اس شان کے ساتھ نہ نکلو جس کے ساتھ سابق دور جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھیں۔ بن ٹھن کر نکلنا، چہرے اور جسم کے حسن کو زیب و زینت اور چست لباسوں یا عریاں لباسوں سے نمایاں کرنا اور ناز و ادا سے چلنا ایک مسلم معاشرے کی عورتوں کا کام نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کے طور طریقے ہیں جو اسلام میں نہیں چل سکتے۔ اب یہ بات ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ جو ثقافت ہمارے ہاں رائج کی جا رہی ہے وہ قرآن کی روح سے اسلام کی ثقافت ہے یا جاہلیت کی ثقافت۔ البتہ اگر کوئی اور قرآن ہمارے کار فرماؤں کے پاس آ گیا ہے جس سے اسلام کی یہ نئی روح نکال کر مسلمانوں میں پھیلائی جا رہی ہے تو بات دوسری ہے۔ اس میں ایک بات جی تھوڑی سی اور بھی غور طلب ہے، سج دھج نہ دکھاتے ہوئے جاہلیت کی اس دور کی جی کتنی سج دھج ہونی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرما رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں باقاعدہ قرآن میں آ گیا، حضور نے اتنی باتیں کہہ دیں، اتنی بڑی تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے، کتنی سج دھج ہونی ہے جی۔ آج دیکھیں اپنے مالز میں جا کے دیکھیں، بازاروں میں جا کے دیکھیں کیا حالات ہیں، اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں ہم لوگ کیا حالات ہو رہے ہیں۔ اور اس بارے میں جب تک قرآن شریف پڑھائیں، عورتوں اپنی کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں، انہیں سمجھائیں
وہ اس کو سمجھ کے پڑھیں تو ان کو ضرور احساس ہوگا کہ ہمیں ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا پہناوا کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح سے سوسائٹی میں موو کرنا ہے، یہ سارے معاملات کیسے ہم نے کرنا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ تفسیر میں آیا جس سیاق و سباق میں یہ آیت وارد ہوئی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں اہل البیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں، کیونکہ خطاب کا آغاز ہی یا نساء نبی کے الفاظ سے کیا گیا ہے، اور ما قبل و ما بعد کی پوری تقریر میں وہی مخاطب ہیں۔ علامہ بنی اہل البیت کا لفظ عربی زبان میں ٹھیک انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں ہم گھر والوں کا لفظ بولتے ہیں، اور اس کے مفہوم میں آدمی کی بیوی اور اس کے بچے دونوں شامل ہوتے ہیں۔ بیوی کو مستثنیٰ کر کے اہل خانہ کا لفظ کوئی نہیں بولتا۔ خود قرآن مجید میں بھی اس مقام کے سوا 2 مزید مقامات پر یہ لفظ آیا ہے، اور ان دونوں جگہوں پر اس کے مفہوم میں بیوی شامل بلکہ مقدم ہے۔ سورہ ہود میں جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی پیدائش کی بشارت دیتے ہیں تو ان کی اہلیہ اسے سن کر تعجب کا اظہار کرتی ہیں کہ بھلا اس بڑھاپے میں ہمارے ہاں بچہ کیسا ہوگا۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں کیا تم اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہو؟ اس گھر کے لوگوں تم پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکت ہے، یعنی وہ گھر کے لوگوں، اس میں میاں بیوی دونوں شامل ہیں۔ سورہ قصص میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شیر خوار بچے کی حیثیت سے فرعون کے گھر میں پہنچتے ہیں اور فرعون کی بیوی کو کسی ایسی انا کی تلاش ہوتی ہے، دائی کی تلاش ہوتی ہے، کسی میڈ کی تلاش ہوتی ہے جس کا دودھ بچہ پی لے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جا کر کہتی ہیں کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ دوں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کا ذمہ لیں؟ پس محاورہ ہو، قرآن کے استعمالات یا خود اس آیت کا سیاق و سباق، ہر چیز اس بات پر قطعی دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں اور آپ کی اولاد بھی، بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت کا اصل خطاب ازواج سے ہے اور اولاد مفہوم لفظ کے اعتبار سے اس میں شامل قرار پاتی ہے۔ اسی بنا پر ابن عباس اور عروہ بن زبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اہل البیت سے مراد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اہل البیت کا لفظ صرف ازواج کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس میں دوسرا کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو یہ بات بھی بالکل غلط ہوگی۔ صرف یہی نہیں کہ گھر والوں کے لفظ میں آدمی کے سب اہل و عیال شامل ہوتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصریح فرمائی ہے کہ وہ بھی شامل ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور جس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دعا فرمائی خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا میں بھی تو آپ کی اہل بیت میں سے ہوں، یعنی مجھے بھی اس کپڑے میں داخل کر کے میرے حق میں دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم الگ رہو، تم تو خیر ہو ہی، یعنی کہ تم تو اہل بیت ہو ہی۔ اس سے ملتے جلتے مضمون کی بکثرت احادیث مسلم، ترمذی، احمد، ابن جریر، حاکم، بہقی وغیرہ محدثین نے ابو سعید خدری، حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت ام سلمہ، حضرت واصلہ بن اسقا اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نقل کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو اپنا اہل البیت قرار دیا، لہٰذا ان لوگوں کا خیال غلط ہے جو ان حضرات کو اس سے خارج ٹھہراتے ہیں۔ اب اسی طرح ان لوگوں کی رائے بھی غلط ہے جو مذکورہ بالا احادیث کی بنیاد پر ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج ٹھہراتے ہیں۔ اول تو جو چیز صراحتاً قرآن سے ثابت ہو جائے اس کو کسی حدیث کے بل پر رد نہیں کیا جا سکتا، دوسرے خود ان احادیث کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو ان سے نکالا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض روایات میں جو یہ بات آئی ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کے نیچے نہیں لیا جس میں حضور نے ان چاروں اصحاب کو لیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے گھر والوں سے خارج قرار دیا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویاں تو اہل بیت میں شامل تھیں ہی، کیونکہ قرآن نے انہی کو مخاطب کیا تھا۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ ان دوسرے اصحاب کے متعلق ظاہر قرآن کے لحاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ اہل بیت سے خارج ہے، اس لیے آپ نے تصریح کی ضرورت ان کے حق میں محسوس فرمائی، نہ کہ ازواج مطہرات کے حق میں۔ ازواج کے بارے میں آیت بالکل کلیئر ہے کہ وہ اہل بیت میں آتی ہیں۔ ایک گروہ نے اس آیت کی تفسیر میں صرف اتنا ہی ستم نہیں کیا کہ ازواج مطہرات کو اہل البیت سے خارج کر کے صرف حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے اولاد کے لیے اس لفظ کو خاص کر دیا، بلکہ اس پر مزید ستم یہ بھی کیا ہے کہ اس کے الفاظ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، تمہیں پوری طرح پاک کر دے، سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اولاد انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گندگی سے مراد خطا اور گناہ ہے، اور ارشاد الہی کی روح سے یہ اہل البیت سے اس سے پاک کر دیے گئے ہیں۔ حالانکہ آیت کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ تم سے گندگی دور کر دی گئی اور تم بالکل پاک کر دیے گئے، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے۔ سیاق و سباق بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہاں مناقب اہل بیت بیان کرنے مقصود ہیں، بلکہ یہاں تو اہل بیت کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم فلاں اور فلاں کام کرو اور فلاں اور فلاں کام نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ بالفاظ دیگر مطلب یہ ہے کہ تم فلاں رویہ اختیار کرو گے تو پاکیزگی کی نعمت تمہیں نصیب ہوگی، ورنہ نہیں۔ تاہم اگر اس آیت کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ اللہ نے ان کو معصوم کر دیا، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وضو اور غسل اور تیمم کرنے والے سب مسلمانوں کو معصوم نہ مان لیا جائے، کیونکہ ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 6، ترجمہ مگر اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ ترجمہ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اصل میں لفظ وَاذْكُرْنَ استعمال ہوا ہے، جس کے دو معنی ہیں یاد رکھو اور بیان کرو۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم کبھی اس بات کو فراموش نہ کرنا کہ تمہارا گھر وہ ہے جہاں سے دنیا بھر کو آیات الہی اور حکمت و دانائی کی تعلیم دی جاتی ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری بڑی سخت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی گھر میں لوگ جاہلیت کے نمونے دیکھنے لگیں۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ نبی کی بیویوں، جو کچھ تم سنو اور دیکھو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتی رہو، کیونکہ رسول کے ساتھ ہر وقت کی معاشرت سے بہت سی ہدایات تمہارے علم میں ایسی آئیں گی جو تمہارے سوا کسی اور ذریعے سے لوگوں کو معلوم نہ ہو سکیں گی۔ اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک آیات اللہ اور دوسرے حکمت۔ آیات اللہ سے مراد تو کتاب اللہ کی آیات ہیں، مگر حکمت کا لفظ بڑا وسیع ہے، جس میں وہ تمام دانائی کی باتیں آ جاتی ہیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اس لفظ کا اطلاق کتاب اللہ کی تعلیمات پر بھی ہو سکتا ہے، مگر صرف انہی کے ساتھ اس کو خاص کر دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کی آیات سنانے کے علاوہ جس حکمت کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سیرت پاک سے اور اپنے ارشادات سے دیتے تھے، وہ بھی لامحالہ اس میں شامل ہیں۔ بعض لوگ محض اس بنیاد پر کہ یہ آیت میں ما یتلا یعنی جو تلاوت کی جاتی ہیں کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آیات اللہ اور حکمت سے مراد صرف قرآن ہے، کیونکہ تلاوت کا لفظ اصطلاحاً قرآن کی تلاوت کے لیے مخصوص ہے، لیکن یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ تلاوت کے لفظ کو اصطلاح کے طور پر قرآن یا کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے مخصوص کر دینا بعد کے لوگوں کا فعل ہے۔ قرآن میں اس لفظ کو اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں یہی لفظ جادو کے ان منتروں کے لیے استعمال کیا گیا جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو سناتے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کی تلاوت کرتے تھے، یعنی جسے سناتے تھے شیاطین سلیمان کی بادشاہی کی طرف منسوب کر کے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن اس لفظ کو اس کے لغوی معنی میں استعمال کرتا ہے، کتاب اللہ کی آیات سنانے کے لیے اصطلاحاً مخصوص نہیں کرتا۔ آیت کے آخر میں بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے، یعنی اللہ لطیف ہے، یعنی مخفی سے مخفی باتوں اور شیدہ ہوئی ہوئی، چھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی باتوں کو تک اس کے علم کو پہنچ جاتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے، اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، کریم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ۔ آج ہم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 34 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی تمام نعمتوں کا، رحمتوں کا، تمام آسانیاں کا، تمام
کرامتوں کا، ہم سب کو رزق کا ایک ایک جو ذرہ اس نے عطا کیا، ان تمام چیزوں کا، اس کی اتنی بڑی نعمت کہ اس نے مسلمانوں کو گھر پیدا کیا، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اس کی تمام نعمتوں کا جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم محسوس کر پاتے ہیں اور جنہیں ہم محسوس ہی نہیں کر پاتے، اس کی ہر اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ناشکریوں سے درگزر فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔